أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغساق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفاق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. معزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله। मौला अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और परवरदिगार आलम महब्बत अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी और उनकी महब्बत और उनकी खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम शरीफ। तक़लीद के इन्वान से आपकी खिदमत में ये अबहास जारी हैं, और इन अबहास का मकसद ये है कि देखा जाए कि मज़हब अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में तक़लीद क्या हैसियत रखती है। क्या हकीकतन तक़लीद एक तरीक़ेकार है जो मशरू है शरई लिहाज से, मौरद ताईद अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है कि तक़लीद के ज़रिए से अवाम शिया अहकाम दीन हासिल करें, या कि ये तरीक़ेकार मौरद ताईद अहल बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं है। तक़लीद की तारीफ़ हमने आपकी खिदमत में पिछले हल्के में आपकी खिदमत में पेश कर दिया, और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि यहाँ पर तक़लीद की तारीफ़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन उलमा की तरफ से है। और इसकी वजह यह है
کہ بعض اکثر علماء خود ان کو اس خلط کرنے کا اور اس طرح تقلید کے تعریف میں جو غیر تقلید حقیقت ہے اس کو ملانے سے ان کو خود بھی اس بات کا پہ آگاہی نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، اور بعض ان میں سے یہ ہیں کہ جان بوجھ کر وہ یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تقلید کیا ہے میرے عزیزو؟ آپ جب کسی چیز کو نہیں جانتے، اس کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی وجہ، دنیائی وجہ سے یا دینی وجہ سے، تو مراجعہ کرتے ہیں کسی شخص سے جو وہ امر وہ جانتا ہے۔ اس عمل کا نام کہ آپ نہیں جانتے، ایک شخص عارف ہے، عالم ہے، آگاہ ہے، باخبر ہے اس مسئلے سے، اس سے رجوع کرتے ہیں پوچھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کا نام آپ کو تو اور طور پہ کہیں گے کہ یہ تقلید ہے، لیکن یہ غلط تعریف ہے۔ تقلید صرف یہ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ آپ مراجعہ کرتے ہیں بہت ساری امور میں، عالم سے مراجعہ کرتے ہیں، چاہے عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، کوئی چیز پوچھتے ہیں لیکن آپ اس کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مسئلہ میں کسی عالم کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، پھر اس کی رائے کو بلا دلیل یہ قید، سارا نچوڑ تقلید کا اسی قید میں ہے، بلا دلیل اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کا کیا حکم ہے، یا فلاں مسئلے کی کیا حقیقت ہے، چاہے وہ تاریخی مسئلہ ہو، قرآن کی آیات کی تفسیر ہو، حدیث کی معرفت ہو، یا حلال و حرام کے مسائل ہوں۔ تو وہ عالم سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مثلا نماز کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام صادق علیہ السلام رکوع میں یہ ذکر پڑھتے تھے۔ آپ نے یہاں پر، آپ کو حدیث اس نے سنایا، یا آپ نے آیت کی تفسیر اس سے مانگی، اس نے آپ کو تفسیر بتا دیا، دلیل اپنا بتا دیا، توضیح دے دی آپ کو۔ یا آپ کسی دنیائی مسئلے میں کسی شخص سے سوال کیا، آپ نے مثلا کسی میکینک سے سوال کیا کہ اگر گاڑی کے ٹرانسمیشن میں کوئی پرابلم آ جائے، اس طرح کی آواز دے، تو اس کے کیا حل ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ یہ قدم اٹھانے ہوں گے، یہ پرزے جو ہیں گاڑی کے چینج کرنے ہوں گے۔ تو آپ نے اس سے سن لیا۔ تو ان تمام امور میں یہ کوئی تقلید نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں پر آپ کو علم دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے اس کی بات کو بلا دلیل قبول نہیں کی۔ آپ نے، چاہے وہ شخص عالم دین ہو یا شخص عالم دین نہ ہو، کسی اور مسئلے میں اس کی اسپیشلائزیشن ہو، اس کی تخصص ہو، آپ نے اس کی بات کو بلا دلیل نہیں مانا، بلکہ اس نے آپ کو دلیل، آپ کو سمجھا دیا، آپ نے دلیل سمجھ لیا، آپ نے بات مان لی یا بات نہیں مان لی، بہرحال آپ نے کچھ سیکھ لیا، اس کو یعنی آپ بہرحال یہ مراجعہ جاہل عالم کی طرف ہے، لیکن یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ کہ جاہل عالم کی طرف مراجعہ کرتا ہے اور عالم کی بات کو بلا دلیل قبول کر لیتا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ طلاق کا طریقہ کار یہ ہے، خمس کا طریقہ کار یہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے، نماز کے مبطلات یہ ہیں، روزہ رکھنے کے یہ احکام ہیں۔ اس کے پیچھے عالم کا کوئی دلیل تو ہوگا۔ مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے جیب سے تو نہیں بناتا ہوگا، وہ بھی قرآن سے، حدیث سے، یا کوئی بھی اس کے دلیل ہیں، ان کو عقل سے، جو بھی ان کے پاس مصادر ہیں شرع سے، ان کو ملا جلا کر وہ حکم فتویٰ دیتا ہوگا۔ اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ مراجع وہ خود ایسے ہی بنا لیتے ہیں، وہ جھوٹی آپ کو حکم دیں گے، وہ ان کے حساب کتاب ہوتا ہے، ان کا حساب کتاب اس کا غلط ہے، صحیح ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب اس کے اپنے دلائل اس کے مجتہد کے پاس کیا ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے آپ کو کام ہی نہیں ہے، اس سے آپ کو تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ فتویٰ مجتہد آپ اپنے لیے حجت مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا سوچ یہ ہے، آپ کا فکر یہ ہے کہ اگر اس فتوے پہ آپ نے عمل کیا تو جیسے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ آپ نے عمل کیا، روز قیامت پہ آپ سے کوئی احتساب کتاب نہیں ہے، آپ مبرئ الذمہ ہیں، آپ براءت ذمہ سے کیا مراد یہ ہے کہ آپ کے کاندھوں پر، آپ کے دوش پر کوئی واجب نہیں ہے، ختم، آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، آپ کو براءت ذمہ مل گیا، یعنی آپ کا ذمہ صاف ہو گیا، آپ سرخرو ہو گئے، آپ نے جو خدا کے جو احکام تھے آپ نے بجا لا دیے۔ اس کو بولتے ہیں تقلید۔ تقلید یعنی پھر یہ بہت اہم ہے میرے عزیزوں، سارا بات اسی میں ہے۔
کہ تقلید کس کو کہیں گے؟ تقلید مجتہد کی فتوے کو بلا دلیل ماننا، یعنی مجتہد کے فتوے کے پیچھے جو دلیل ہے اس کو آپ نہیں جانتے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلید کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجتہد کی بات کو آپ مانتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کے پاس حدیث ہوں گے کہ اس حدیث سے تقلید ثابت ہوئی یا دلیل عقلی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے فتوے کے پیچھے جو دلیل ہے اس سے آپ کو علم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اصل تقلید کی دلیل کیا ہے وہ شاید آپ کو سمجھا دیا کسی نے، آپ کو پتا ہے، لیکن اس فتوے کی تصحیح کے لیے اس فتویٰ کیوں شرعی ہے، وہ فتویٰ کیوں صحیح ہے، اس سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بہت دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو شک بھی ہو کہ کیا یہ فتویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ شک بھی ہو جائے آپ کو، اکثر شک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو سوچ ہی نہیں ہوتی نا اس بات کی، ان کو اس بات کی طرف کوئی فکر بھی نہیں ہے، تشویش بھی نہیں ہے، وہ اکثر اس بات سے غافل ہیں کہ اس فتوے پہ میں عمل کر رہا ہوں، مرجع نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیا یہ واقعا یہ فتویٰ حکم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے موافق ہے یا نہیں ہے، حدیث شریف کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اغلب لوگ تو اس سے غافل ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ تشویش پیدا بھی ہو جائے، شک ہو بھی جائے، تو وہ شک پہ اعتنا نہیں کرتا۔ وہ کیوں کہتا کہ یہ میرے لیے حجت ہے، مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر مجھے شک بھی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا فتویٰ گڑبڑ ہے، اس نے غلطی کی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اس کے، کیونکہ وہ عالم ہے، اس کو زیادہ جانتا ہے، اگر مجھے شک بھی ہے، مجھے شک کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے یقین کہ فتویٰ یہ ہے، میں اس فتوے پہ عمل کروں گا۔ تو سمجھ آ گیا آپ کو کہ تقلید ہے کیا۔ اب جب تقلید کی ماہیت آپ کو پتہ چل گیا، تو اس نقطے کو میں آپ کے لیے بہت واضح کرتا چلوں، اور آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور جو حضرات اس تقاریر کو سنتے ہیں، بعد میں سنوں گے، وہ اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تقلید کے متعلق، ہم یہ نہیں کہتے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع نہ کرے۔ جاہل یہ کوئی چارہ کار نہیں ہے زندگی میں اس کے علاوہ، کیونکہ ہر شخص ہر فیلڈ میں عالم نہیں ہو سکتا، ہر شخص ہر فیلڈ میں زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کو تخصص اور عبور حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ طب میں بھی کیا ہوں، میڈیسن میں بھی آپ متخصص ہوں، آپ تفسیر میں بھی متخصص ہوں، آپ ہسٹری میں بھی متخصص ہوں، آپ کنسٹرکشن انجینئرنگ میں بھی متخصص ہوں، آپ میکینیکل انجینئرنگ میں بھی متخصص ہوں، آپ فقہ میں بھی متخصص ہوں۔ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بشر نے، بنی آدم نے زندگی کے جو امور ہیں، زندگی میں جو کام، معیشت میں، دنیا میں رہنے کے جو کام ہوتے ہیں، پیشے ہوتے ہیں، انہوں نے ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص بنتا ہے طبیب بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، ایک شخص ٹیچر بنتا ہے، ایک شخص میتھمیٹیشین بنتا ہے، ایک شخص کنسٹرکشن میں آگے بڑھتا ہے، ایک شخص دکاندار بنتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے فیلڈ میں کام کرتا ہے، اور لوگ مختلف کام میں مختلف فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ تو جب ہم تقلید کے متعلق بات کرتے ہیں عزیزو، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ جانب مقابل مجتہدین حضرات بہت بے انصافی کرتے ہیں، اور نہایت ہی کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں، بے انصافی کے ساتھ اتہام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں جانب مقابل کو۔ دیکھیں کہ کتنے بیوقوف ہیں یہ حضرات، یہ شیعہ لوگ جو تقلید کے خلاف ہیں، یہ کتنے بیوقوف ہیں۔ ایک بدیہی بات جو جاہل عالم کی طرف مراجعہ کرتا ہے اس کو انکار کرتے ہیں، کتنی بیوقوف۔ عوام تو حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ کیسے من لا يحضرہ الفقیہ پڑھیں گے، آپ کیسے استفسار پڑھیں گے، آپ کیسے فروع کافی پڑھیں گے؟ تو یہ تو عوام لوگ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو یہ بیوقوفی بات کرتے ہیں۔ تو بیوقوفی کی بات ہم نہیں کرتے عزیزو، ہم جو تقلید پہ سوال اٹھاتے ہیں، بیوقوفی کی بات وہ کہتے ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری بات کی طرف دھیان نہیں رکھتے۔ ہم رجوع جاہل الی العالم کو، اس کو کس نے انکار کیا ہے؟ یہ تو عبادت ہے کہ ایک شخص ایک مسئلے کو نہیں، دینی مسئلہ یعنی نہیں جانتا، ایک شخص کے پاس جاتا ہے جو جانتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو مقربات الی اللہ تعالیٰ میں سے، اس سے بہتر تفقہ فی الدین، اس سے بہتر کام ہی کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو بہترین کام ہے۔ رجوع جاہل الی العالم کا انکار کرنے والا وہ کوئی پاگل ہی ہوگا، لیکن عالم کی بات کو بلا دلیل ماننا، اس تقلید کی حقیقت وہ ہے، تقلید کی حقیقت وہ ہے، عالم کی دلیل کو عالم کی بات کو، عالم کی فتوے کو بلا دلیل ماننا، اس کو حجت ماننا، حکم خدا اپنے اوپر ماننا، یہ ایک خلاف عقل ہے، خلاف سیر عقلا ہے، خلاف شرع ہے۔ یہ اس کی طرف ہم بات کریں گے۔ حقیقت تقلید یہ ہے، ہم اس خاص قسم کی مراجعے کی بات کر رہے ہیں، اس خاص قسم کی مراجعے کی بات کر رہے ہیں۔
سمجھ میں آ رہی نا کہ آپ اس کی بات کو بلا دلیل مانتے ہیں، بلا دلیل قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے لیے حکم اللہ مانتے ہیں. اس کی کہاں پہ شرع میں جواز ہے؟ تقلید کے متعلق بات کریں، تقلید کی حقیقت کو آپ سامنے رکھیے، اس کی صحیح طرح سے تعریف کیجئے، پھر آ کے ادلہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ادلہ سے یہ ثابت ہوتی ہے یا ادلہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. بات میں سمجھ آئی نا؟ اب میں نے پھر آپ کی خدمت میں دہرا دیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ سب بات اس کی تعریف میں ہے. یعنی 70%، 80%، 80% ہمارا بحث اس کی حقیقت کو تقلید کی حقیقت کو سمجھنے میں ہے. جانب مقابل جو مجتہدین حضرات ہیں اور مجتہدین حضرات کے جو دفاع کرنے والے طالب علم ہیں، مولوی حضرات ہیں، معمم حضرات ہیں، ان کی کھوپڑی میں یہ بات ڈالنا یہ شق القمر ہے کہ تقلید کی حقیقت کو ان کو سمجھا دیا جائے. تقلید کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ایک دفعہ تقلید کی حقیقت کو سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کا بطلان بہت واضح ہوتا ہے. تو وہ اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، یا یہ ان کی اپنی جن مدارس میں وہ پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے ان کے کھوپڑی میں ڈالا گیا ہے کہ ان کو سمجھ میں دیر سے آتی ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے اس سے ہمیں زیادہ کام نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولوی حضرات جو تقلید کی پرچار کرتے ہیں، تقلید کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کے متعلق آپ سے بات کرنے پہ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے، اور اس کی حقیقت کو اعتراف کر کے تقلید ہے کیا چیز، اس کو وہ اعتراف کرنے پہ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے آسانی سے اعتراف نہیں کرتے، کیونکہ وہ تقلید کو اسی لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ رجوع الجاہل الی العالم، جاہل کا عالم سے سیکھنا. جاہل سے عالم سے سیکھنا، اس کو انکار کون کر سکتا ہے؟ اور اسی حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اس کے لفافے میں لپیٹ کر آپ کو ایک ایسی بات جو خلاف شرع ہے، خلاف عقل ہے، خلاف سیر عقلا ہے، علی الاقل ابھی ہم نے دلائل پیش نہیں کیا، آپ کہہ دیں کہ خلاف عقل نہیں ہے، خلاف سیر عقلا نہیں، علی الاقل ان دو باتوں میں تمییز کرنا، تفریق کرنا، یہ ایک چیز نہیں ہے. ہر رجوع الجاہل الی العالم تقلید نہیں ہے، تقلید ایک خاص رجوع الجاہل الی العالم ہے. یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر میں ایک فقرہ اس سے پہلے کہ میں مزید دلائل تقلید پہ شروع کر دوں بات، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ رجوع الجاہل الی العالم، جب ہم کہتے ہیں کہ تقلید رجوع الجاہل الی العالم کی ایک خاص قسم ہے، تو اس میں ایک طرح سے تسامح ہے. در حقیقت تقلید جو مصطلح تقلید ہے وہ تقلید رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، جو مصطلح تقلید ہم شیعوں میں. کیوں؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اجتہاد کہتے کس کو ہیں. اجتہاد جو ہمارے ہاں چل رہی ہے، یہ اس کی حقیقت اگر ہم آپ کو بتائیں کسی کو، یا عام طالب علم کو بھی نہیں پتا ہوتا. اغلب معممین جو آپ کو نظر آتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، تقریر کرتے ہیں، مجتہدین کا دفاع کرتے ہیں، مدارس میں انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، یا جو لوگ مسائل سکھاتے ہیں لوگوں کو، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مجتہاد کیا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، ان میں احکام الہیہ ہے، تو یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ بہت مشکل ہوتے ہیں، مشکل ابحاث ہوتے ہیں. ان میں تو حدیث میں صحیح ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، ان میں تقیہ ہوتا ہے، بعض میں ان میں تصادم ہوتا ہے. تو انہی کو صاف کر کے مثلا ان کے ضعیف احادیث کو چھوڑ کر پھر احادیث کی جو تقیہ کی والی احادیث ہیں ان کو بھی نکال کر پھر ان میں سے جن میں تصادم ہے، وجوہ ہے تصادم اور وجوہ ہے تناقض، ان میں سے ان کو خلاص کر کے چھٹکارا حاصل کر کے آخر میں جو صاف حکم واضح ہوتا ہے اس کو مجتہد استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے اہل بیت علیہ السلام نے عام اصول دیے ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے، تو ان کو سمجھنے کے لیے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال حوزے میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حقیقت اجتہاد واقعاً یہی ہے، واقعاً یہی ہے، کچھ اور ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اب یہ بحث عزیزوں، اب ہم تقلید کی اگر یہ بحث ہم شروع کر دیں تو اب تقلید کے بحث کو چھوڑنا پڑے گا اور اجتہاد کی بحث کو شروع کرنا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ جملہ بتاتا چلوں، انشاءاللہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں ہم نے اجتہاد کے متعلق، ماہیت اجتہاد کیا ہے اس کے متعلق تقاریر کی ہیں. کبھی اللہ نے چاہا تو اردو میں
کریں گے تو یہ ایک بہت غلط فہمی ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو لوگوں میں پھیلایا گیا ہے کہ مجتہدین کا یہ کام ہے۔ مجتہدین قرآن سے، حدیث سے احادیث نکالتے ہیں، لیکن ان کا قرآن اور حدیث کا فہم بہت ہی سرسری ہوتا ہے اور بہت ہی ضعیف ہوتا ہے، یعنی اور یہ تو آپ لوگ تعجب کریں گے جو آپ لوگ سنیں گے ہماری باتوں کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی کہ مجتہدین 40 سال 50 سال اس نے حوزے میں پڑھا ہے، اس کو حدیث نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مجتہدین مع الاسف الشدید، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی فہم اور ان کی سوچ، ان کی شناخت احادیث کی اور ان کی فہم و معرفت کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت ہی سرسری ہوتی ہے، بہت ہی ناقص ہوتی ہے۔ ایک بات، اور یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہم چاہیں تو اس کے متعلق بات کریں گے کہ عام سی احادیث ان کو دے دیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی حضرات جنہوں نے 40 سال 50 سال 60 سال حوزے میں انہوں نے پڑھے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، جس چیز کو وہ نہیں پڑھتے تو کہاں سمجھ آئے گی؟ وہ جن چیزوں کو پڑھتے ہیں، جن چیزوں پہ اپنی داڑھی سفید کرتے ہیں، وہ نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، وہ ایک دوسرے کے نظریات ہیں۔ فقہ جو ہمارے حوزات میں پڑھایا جاتا ہے وہ نظریات کا فقہ ہے، نظریات کہ فلان عالم نے کیا نظریہ دیا ہے، فلان عالم نے کیا، انہی کے نظریات میں، ان نظریات میں یہ اپنا عمر سفید کرتے ہیں، ان نظریات کو سمجھنے میں فقہ کے مختلف ابواب میں، اور ان نظریات کے حاشیے میں دوسری نظریات کو پڑھتے ہیں، پھر ان نظریات کے حاشیے میں تیسری نظریات کو پڑھتے ہیں، پھر آخر میں حاشیے کے حاشیے کے طور پر حدیث کی باری آتی ہے۔ لذا ان کو معرفت حدیث بہت کم ہوتی ہے، اور یہ ایک بحث ہے، بہت طویل بحث۔ اکثر لوگ میری بات کو نہیں سمجھیں گے، اس بات کو، کیونکہ وہ نہیں جانتے، کیونکہ اغلب لوگ جو مسئلے مسائل سے ان کو حلال و حرام سے سروکار ہے، مثلا توضیح مسائل وہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا جو لوگ طالب علم ہیں، مولوی حضرات ہیں حوزوں میں، انہوں نے کچھ سال پڑھے ہیں، وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی مراجع جو ہیں بہت علم ہے ان کو احادیث کا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تخصص نہیں ہے ان کو حدیث سے ان کا سروکار بہت کم رہتا ہے، قرآن و حدیث سے ان کا سروکار بہت کم رہتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ بہت سارے احکام اپنے سے بناتے ہیں مولوی حضرات، ہمارے مجتہدین بہت سارے احکام۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ وہ قرآن و حدیث سے کی روح سے فتویٰ نہیں دیتے، قرآن و حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے فتوے ایسے بھی دیتے ہیں جو جس کا کبھی نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہے اپنے جیبوں سے، اور وہ سب معروف و مشہور بھی ہیں۔ ایسے بھی نہیں کہ شاذ فتوے ہوں، نہیں، جن فتاوا پہ یہ تقریباً اجماع کرتے ہیں، سب اسی قول کے قائل ہوتے ہیں، خوئی مثلا فلانی سیستانی، ناصر مکارم شیرازی، وحید خراسانی، سب وہی بات، جس کی نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ روایت ہے۔ آپ کہیں بہت تعجب کریں گے، یہ تو ہم نے ابو حنیفہ کے متعلق سنا تھا، ہم نے یہ تو سمجھیں آپ کہہ دیں کہ شافعی کے متعلق سنا تھا، مالک ابن انس کے متعلق سنا تھا، ابو حنیفہ کے متعلق سنا تھا، سفیان ثوری کے متعلق سنا تھا، ابن شبرمہ کے متعلق سنا تھا۔ شیعوں میں تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے سے نہیں بناتے۔ میرے عزیزوں، آپ نے کچھ دیکھا نہیں، اجتہاد ہے ہی مخالفین کی فن، اجتہاد ہم کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے روایات میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اجتہاد بہت ہی مذموم ہے، حرام ہے۔ اب ان کی بدقسمتی دیکھیں، جو شخص وہ احادیث میں اس کی مذمت ہے، اسی پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ مجتہد اعظم ہے، مجتہد اکبر ہے، اور یہ عالم مجتہد ہے، اور اپنی اجتہاد کو یہ اپنی شرف سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسے کیوں ایسا ہے، اس کی جواب وہ دے دیں، مجھ سے نہ پوچھیں آپ۔ اور آپ کو تعجب ہے، میں آپ کے تعجب کو سمجھتا ہوں، تعجب اپنی جگہ پہ رکھیں آپ، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک رجوع الجاہل الی العالم، مجتہد کی طرف رجوع کرنا، جاہل کا عالم کی طرف مجتہد رجوع کرنا نہیں ہے۔ جب آپ درزی، ایک عام شخص جس کو کپڑا سلائی کرنا نہیں آتا، درزی کے پاس جاتا ہے، تو یہ رجوع الجاہل الی العالم ہے، کیونکہ مجھے درزی نہیں آتا کپڑے، میں قمیض کیسے سلائی کر دوں، درزی کو آتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں یہ کپڑے تم سی لو، ہاں، یا مجھے کوئی میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا نہیں آتا، میں میتھمیٹیشین کے پاس، ریاضی دان کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ فارمولا مجھے سمجھا دو۔ یہ رجوع الجاہل الی العالم ہے۔ مجھے پیٹ میں درد ہے، دوا نہیں ہے اس کا، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، یہ رجوع الجاہل الی العالم ہے۔ لیکن جس
مجتہد کی طرف رجوع کرنا اس سوچ کے ساتھ کہ مجتہد کو فقہ جو صحیح فقہ اہل بیت علیہم السلام ہے، روایات اہل بیت علیہم السلام کی روح سے حلال و حرام سمجھ میں آتی، اس سے مسئلہ پوچھنا، یہ رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، یہ رجوع الجاہل الی الجاہل ہے، رجوع الجاہل الی الجاہل، ایک ایسے شخص کو جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں، جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں اس کی طرف رجوع ہے۔ حقیقت میں یہ فن اجتہاد مذہب اہل بیت علیہم السلام سے اجنبی ہے، اور ہم اس کو تقلید جو مصطلح ہے اس کو رجوع الجاہل الی العالم نہیں سمجھتے، یہ رجوع الجاہل الی من ہوا یتظاہر بانہ عالم ہے، یعنی اس شخص کی طرف جاہل کا، اس شخص کی طرف جو تظاہر کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے عالم کی، اس کی طرف رجوع ہے۔ حقیقت میں رجوع الی العالم نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو نہ مانیں، میں آپ کو کلی، جو میرے محترم سامعین ہیں وہ میری بات کو سنتے ہیں، آپ کو کلی اجازت ہے اس بات کو نہ مانیں، ہم اسی فرض کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رجوع تقلید رجوع کیا ہے؟ رجوع الجاہل الی العالم ہے۔ ہم اسی فرض کو، مثلا ہم مجتہدین اہل اجتہاد جو ہیں ان کو عالم سمجھتے ہیں اسی فرض کے ساتھ، حقیقت میں وہ ہمارے نزدیک عالم نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اجتہاد ایک لعنت ہے، اجتہاد ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور ہمارے جو مراجع ہیں ان کے اجتہاد اپنے جیب سے حلال و حرام بنانے اس کی نجاست سے ملوث ہے، لیکن ہم اس کو، آپ کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کچھ یہاں پہ آپ نے کچھ مبالغہ کیا ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے، یا حداقل آپ نے ثابت نہیں کیا، لذا جس بات کی آپ نے ابھی تک ثبوت پیش نہیں کیا ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، میرے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے، اسی فرض کے ساتھ ہم بات بڑھاتے ہیں آگے تقلید کی بحث کو، تقلید کے بحث کو اسی فرض کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ حقیقتاً تقلید کیا ہے؟ رجوع الجاہل الی العالم ہے، لیکن ہم اور اس فرض کرتے ہیں کہ مجتہد عالم ہے، لیکن ہم جب مجتہد سے رجوع کرتے ہیں تو اس کا نظریہ لیتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کے کیا دلیل ہے اس کو نہیں لیتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس فرض کو مان لیتے ہیں، اس فرض کے ساتھ مان لیتے ہیں، پر لذا ابھی تک کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں اجتہاد کا بحث تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے، تو اس تسامح کا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس تسامح کو ہم واپس لے لیتے تھے اپنی بات کو، اور اسی فرض کے ساتھ آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ تقلید رجوع الجاہل الی العالم ہے، اور فرض کرتے ہیں، مان لیا، سمجھ سلمنا، مجتہد عالم ہے، لیکن ہر رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، بلکہ عالم کی فتویٰ لیتے ہیں، وہ ہے عالم کی دلیل سے ہمیں کام نہیں ہے، تقلید میں عالم سے فقط فتویٰ لیتے ہیں، تو اس کی کیا شرعیت ہے مذہب میں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات کو ہم نے واپس لے کے آیا جہاں پر ہم نے اجتہاد پہ تنقید کی تھی، ابھی اس بحث کو چھوڑتے ہیں کسی اور وقت کے لیے، اور یہ ایک بہت اہم بحث ہے اجتہاد کہ کیا شیعہ علماء یا شیعہ مراجع اپنے جیب سے، مثلا کیا، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ بات کیا واقعا صحیح ہے کہ ان کی علم احادیث کی علم، ان کی علم بہت سرسری ہے، بہت ناچیز و ناقص ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے جیب سے حلال و حرام کے فتوے دیتے ہیں اپنی سوچ سے، یعنی جس کے کوئی حدیث و روایت نہیں ہے، حلال و حرام دیتے ہیں، یہ ایک اہم بحث ہے جو کسی دوسرے وقت کے لیے ہم چھوڑتے ہیں۔ ابھی فرض کرتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، ان کے علم حدیث کی بھی بہت اچھی گہری علم ہے، کامل شناخت ہے، اور یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ وہ مثلا جان کر اپنے جیب سے کوئی حلال و حرام نہیں بناتے، تو کیا تقلید یہ حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی؟ اسی حقیقت کے متعلق رجوع الجاہل الی العالم، لیکن اس بات کے ساتھ کہ عالم کی بات، عالم کے فتوے، عالم کے حکم، عالم کا جو رائے ہے اس کو ہم لیتے ہیں بغیر علم کے کہ اس کی فتوے کی دلیل کیا ہے۔ اس تقلید حقیقت کا نام ہے۔ کیا یہ شرع مبین میں، مذہب شیعہ میں اس کی تجویز کی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے؟ کیا یہ ایک شرعی طریقہ کار ہے کہ عوام شیعہ اس طریقے سے حلال و حرام پر عمل کریں، کہ ان کو مجتہد کی طرف رجوع کریں؟ مجتہد کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نکاح کا طریقہ یہ ہے، طلاق کا طریقہ کار یہ ہے، اور اسی حکم مجتہد ان کے لیے حجت ہو۔ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ میرے عزیزوں، اس بات کے لیے ثبوت کے لیے ہم کون ہیں؟ ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا تو یہ ہو کہ قرآن کی آیات ہوں کہ واضح الدلالہ ہوں، اس بات کو ثابت کریں،
قرآن کی آیات واضح الدلالہ ہو. کیوں کہتے ہیں واضح الدلالہ ہو؟ کیونکہ قرآن کی آیات اکثر ایسی ہیں کہ ان کو آپ کسی طرف بھی موڑ سکتے ہیں. قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ وہ عام ہوتی ہیں. وہ خدا حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند متعال پروردگار عالم نے عمدن قرآن کریم کو اس طرح نازل کیا ہے کہ لوگوں کو لوگ محتاج رہیں معلم قرآن کی، لسان قرآن کی، مترجم قرآن کی، مفسر وحی الہی، خازن وحی الہی کی، وہ محتاج رہیں. قرآن کریم اس طرح سے. اور ہمارے پاس تو احادیث بہت زیادہ ہیں کہ تفسیر بالرأی کرنا کفر ہے. ما آمن بی من فسر کتابی برائیہ. پروردگار حدیث ہے کتاب یہ کتب میں ہے، تفسیر فرات کوفی میں ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جبرائیل سے، پروردگار عالم سے، ما آمن بی من فسر کتابی برائیہ، کہ وہ شخص خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی کافر ہے. یہ کافر جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا، اپنی سوچ سے کرتا ہے. یعنی قرآن کی واضح دلالت ایک مطلب پہ ہو تو وہ واضح دلالت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر واضح دلالت نہیں ہے، اس کے کئی احتمالات ہیں، آپ ایک خاص احتمال کو لے لیں، یا اس پہ دلالت ہی نہیں ہے، دلالت اس بات پہ کرتی نہیں ہے، آپ اس بات کو قرآن کی دل سے، قرآن کی آیت سے نکالنے کی کوشش کریں، تو یہ تفسیر بالرائے یہ کفر ہے. تو ایسے آیت سے وہ تو مجتہدین حضرات بھی توافق کریں گے کہ ایسی کہ من گڑت آپ قرآن سے زور سے قرآن سے کسی بات کو نکالنے کی کوشش کریں، یہ تو یہ تو کفر ہے، یہ تو فسق ہے. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کہ قرآن سے کسی بھی مطلب کو ثابت کریں. آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اچھا، تو قرآن کریم ہے، احادیث اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اگر قرآن کسی مطلب پہ صریح واضح نص دلالت نہیں کرتی، لیکن حدیث اگر اس میں ہو اسی آیت کی ضمن میں، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، تو پھر تو بات وہی ہے نا. پھر اس تفسیر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو لینا ہوگا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے پاس حدیث ہوں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، کسی بھی مسئلے پر حدیث ہوں. جب مولا امام صادق علیہ السلام فرمایا، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا. ہم تو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں. اگر وہ فرمائیں کہ بھئی راستہ یہ ہے، راستہ الف ہے یا با ہے یا جیم ہے، تو پھر تو وہی ہوگا نا جو انہوں نے فرمایا ہے. تو ہم کون ہیں عزیزو؟ ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. تقلید کیا اسی تعریف کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا، تقلید کیا مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے، یا تو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا یا حدیث سے ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ عزیزو، اس کے علاوہ مجتہدین حضرات کہتے ہیں کہ ہم عقل سے بھی احکام کو ثابت کرتے ہیں. عقل سے یہ کیا؟ عقل سے کہ کوئی حکم ثابت ہوتا ہے؟ ثابت نہیں ہوتا کہ اپنی سوچ سے. نہ آپ سوچیں بیٹھ کر، نہ قرآن کی آیت سے کام، نہ روایت سے کام، بیٹھے سوچ کر یہ واجب ہے، یہ اللہ نے یہ چاہا ہے. واجب جب ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ واجب ہے، یا یہ مثلا حلال ہے، یا یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے گھر میں آپ بیٹھے سوچ کر کے بولیں کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو یہ اب اپنی جگہ پر ہم کبھی بات کریں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدا سے پہ افتراء کرنا ہے، یہ دین خدا پہ بدعت لانا یہی ہے کہ آپ اپنے سوچ سے، نہ قرآن کی آیت ہو نہ روایت ہو، آپ بناتے جائیں، دین میں لگاتے جائیں. سمجھ میں آ رہے؟ لیکن ابھی اس بات کی وہ نوبت نہیں ہے، تو پر ہم وہ چھوڑنا پڑے گا اصل موضوع تقلید کی، کہ کیا عقل بھی مصادر شرع میں سے ہے یا نہیں ہے. مجتہدین حضرات کہتے ہیں کہ عقل مصادر شرع میں سے ہے، لیکن یہ ایک ہمارے مذہب میں، ہماری احادیث و روایات میں اس بات تقریباً طے شدہ ہے کہ عقل سے حلال و حرام ثابت نہیں ہوتا. لیکن ان کی بات کو مان بھی لیں تو کوئی بات نہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، مجتہدین حضرات یہ بھی کہتے ہیں میرے عزیزوں، کہ سیرہ عقلاء سے بھی کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے. سیرہ عقلاء کیا ہے؟ یعنی کوئی مسئلہ ہے، ایسا ہے، خوب سنیے عزیزو، کہ جس پہ کوئی آیت قرآن نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے،
حدیث بھی نہیں ہے. لیکن عاقل حضرات دنیا میں یہی کرتے آ رہے ہیں. جو عاقل لوگ ہیں، جو مثلا آپ کے پاکستان میں پاگل نہیں ہیں لوگ، عاقل ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، عاقل لوگ یہی کام کرتے ہیں. جب عاقل لوگ کوئی اسی کام کو کرتے آ رہے ہیں تو پھر اگر یہی، لیکن وہ انصاف کرنا ہوگا، مجتہدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہی سیرہ عقلا اگر ہم ثابت کریں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، ان کے زمانے میں بھی یہی لوگ، یہی عمل سیرہ یہی تھا عقلا کا، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اس سیرے کو دیکھا اور اس سیرے سے منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے سیرے کی تائید کی، تو ان تائید اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روح سے وہ سیرے سے ہم بھی کیا کرتے ہیں، سیرے اس عمل کی جو عقلا کرتے آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ شرعی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کوئی ایسا کام ہو جو عقلا ہر زمانے میں کرتے آ رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ عقلا کرتے آ رہے ہیں اس سے شرعیت ثابت نہیں ہوتی. مجتہد نظرات یہ کہیں گے، لیکن کہیں گے کیا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معصوم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ان کے معاشرے میں یہی عمل، یہی سیرہ، یہی کام ہوا کرتا تھا، لوگ بجا لاتے تھے، اہل بیت علیہم السلام نے منع نہیں کیا بلکہ تائید فرمائی. تو یہ تو اس کی بازگشت کیا ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہی حدیث کی، یعنی تائید اہل بیت علیہم السلام سنت ہے کہ ایک قسم ہے. سنت ہے کہ کیا ہے؟ فرمان اہل بیت علیہم السلام، کردار اہل بیت علیہم السلام، اور کیا ہے؟ تائید اہل بیت طاہرین علیہم السلام. تو اس کی بازگشت تائید کی اس کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے. یہ ہے سیرہ عقلا. سیرہ عقلا سمجھ میں آئی؟ مجتہدین یہ نہیں کہتے کہ جو اگر دنیا میں لوگ کوئی کام کرتے ہیں، عاقل حضرات کرتے ہیں، تو وہ حتماً شرعی ہے. وہ نہیں کہتے. عاقل حضرات بہت کام کرتے ہیں دنیا میں جو شرعی نہیں ہے. آپ کے جو لوگ انڈیا پاکستان میں یا مثلا امریکہ میں، یورپ میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں. تو یہ ڈانس کرتے ہیں، یہ پاگل تو نہیں جو ڈانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ نسل اندر نسل ڈانس کرتے آ رہے ہیں، تو اس سے ثابت تو نہیں ہوتی کہ وہ ڈانس کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ عاقل حضرات کوئی ایسا کام کرتے رہے ہوں جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا ہو، انہوں نے منع نہیں کیا ہو، تائید کی ہو، تو اس سے شرعیت ثابت ہوتی ہے. پتہ چلا؟ تقلید کے متعلق میرے عزیزوں، اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ تقلید کیا شرعی ہے یا نہیں ہے؟ اغلب مجتہدین حضرات، اکابر مجتہدین، یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تقلید قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے. وہ کیا ہے؟ سیرہ عقلا. وہ کہتے ہیں کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا یہ سیرہ عقلا ہے. ہر معاشرے میں ہے، آپ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، چائنا چلے جائیں، رشیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ہر معاشرے میں کوئی شخص کسی چیز کو نہیں جانتا، مراجعہ کرتا ہے. کس سے مراجعہ کرتا ہے؟ جو جانتا ہے. جاہل عالم کی طرف مراجعہ کرتا ہے. قانون کا مسئلہ ہو، شخص جاہل ہے، وہ کس کی طرف مراجعہ کرتا ہے؟ اس شخص کی طرف مراجعہ کرتا ہے جو عالم ہے، اس کی طرف مراجعہ کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ، سکھاؤ ہمیں کہ کیا ہو رہا اس مسئلے کا قانونی راہ حل کیا ہے. یہ ہر معاشرے میں. اور یہی رجوع الجاہل الی العالم پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، معصومین علیہم السلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور معصومین علیہم السلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا، کبھی منع نہیں کیا. وہ راضی تھے کہ شیعہ اپنے علماء سے رجوع کریں اور ان سے مسائل سیکھ لیں. تو یہ ایک بہت ہی واضح بات ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیا؟ تقلید ثابت ہوتا ہے. میرے عزیزو، نکتہ یہاں پہ کچھ نکات کو آپ جو نکتے ہیں وہ اہم نکات ہیں، آپ سمجھ لیں. اہم نکات یہاں پر یہ ہیں کہ ایک ان کا اعتراف ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث سے تقلید ثابت نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ثابت بھی ہے، وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ گرچہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن پھر بھی سب سے عمدہ دلیل، سب سے اصلی دلیل ہمارا کیا ہے؟ سیرہ عقلا ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں. کس سے ثابت ہے؟ فقط سیرہ عقلا سے ثابت ہے. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہو نا، وہ احادیث قابل مناقشہ ہیں. جو اصلی حدیث ہے، محکم، جو اصلی دلیل ہے، محکم دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ سیرہ عقلا ہے. جاہل کا عالم کی طرف مراجعہ کرنا،
یہ پہلا نقطہ آپ کے ذہن میں رہے. دوسرا نقطہ جو آپ کے ذہن میں رہی، یہ کنفیوژن مجتہدین کے ذہنوں میں، ان کے کھوپڑیوں پہ، کہ ان کو سمجھ مولوی کو سمجھانا عزیزو، عوام کو سمجھانا بہت آسان کام ہے، مولوی کو سمجھانا یہ شق القمر ہے. ان کی کھوپڑیوں پہ یہی کنفیوژن کہ وہ تقلید کیا ہے، رجوع الجاہل الی العالم. یہ اس بات کو وہ نہیں اعتراف کرنا چاہتے عزیزو کہ ہر رجوع الجاہل الی العالم تقلید نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ عالم کی بات کو بلا دلیل قبول کریں، اس کو تقلید کہیں گے. کیا یہ واقعاً مختلف معاشروں میں ہے یا نہیں؟ ہم اس بات کی طرف آئیں گے عزیزوں، اس بات کی طرف آئیں گے کہ کیا سیرِ عقلاء تقلید کو ثابت کرتی یا نہیں کرتی. بلکہ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آ جائیں کہ سیرِ عقلاء کیا ثابت کرتی ہے یا نہیں کرتی، میرے عزیزوں، اس سے پہلے ہم یعنی اس سے پہلے کہ ہم مناقشہ کر دیں مجتہدین حضرات کے ساتھ کہ کیا سیرِ عقلاء سے تقلید ثابت ہے یا نہیں ہے، ہم ان کی دلائل آپ کی خدمت میں ان کے اپنی کتب سے بتائیں گے اور پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے اور شرح کریں گے، تاکہ کوئی ہم پہ یہ الزام نہ لگائے کہ ہماری دلیل کو آپ نے کمزور انداز سے بیان کیا ہے، ہماری دلیل تو اس سے بہتر ہے. اگر ہم ہماری دلیل کو جس طرح ہم کہتے ہیں آپ بیان کریں، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں. لیکن ان سب سے پہلے ہم آپ کی ان اعترافات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ان کے اعاظم نے اعتراف کیا ہے کہ تقلید قرآن حدیث سے یا ثابت نہیں ہے، یا یہ اعتراف کیا ہے انہوں نے کہ جو اغلب احادیث جن سے کہا جاتا ہے جن سے تقلید ثابت ہے، تو ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. یہ باتیں آپ کو ہم ان کے بزرگوں کی کتب سے ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مطارح الانظار تقریرات الشیخ الاعظم الانصاری، الجزء الثانی، طبع مجمع الفکر الاسلامی. دوسری جلد مطارح الانظار جو شیخ مرتضی انصاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. شیخ مرتضی انصاری یہ آئنسٹائن ہے بھائی، مجھے ان کے کیا ہے، یہ آئنسٹائن ہے. یہ ان کے بہت بڑے مفکر ہیں اور بہت قد آور شخصیت ہیں علمی لحاظ. ان کے فنون میں دیکھیے میں علم اصول کا میں معترف نہیں ہوں، اس کو میں تو ایک لعنت سمجھتا ہوں. علم اصول کو میں فن اجتہاد کو میں تو ایک لعنت سمجھتا ہوں، اس کو باطل اور انحراف سمجھتا ہوں طریقہ اہل بیت علیہم السلام سے. اور فن اجتہاد میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ روایات کو اچھی طرح سے پڑھیے، ان میں سے مثلا اگر ضعیف ہے اس کو الگ کر دیجئے، کوئی تقیہ کی وجہ سے صادر ہوئے تقیہ کو مورد کو سمجھیے، اس میں کنایہ ہے، کنایہ کی بات کو سمجھیے، اور اللہ آپ کا بلا کرے کہ ان میں اگر کوئی تعارض ہے، آپ وجوہ تعارض سے کیسے آپ اس کو خلاص کر دیں گے، اس کی تاریخ کو پائیے. یہ نہ فن اجتہاد میرے نزدیک یہ نہیں ہے. فن اجتہاد جو ہے وہ جو فقہ مصطلح ہے، جو جواہر الکلام ہے، جو تنقیح ہے سید ابو القاسم خوئی ہے، ان کی جو کتب میں جو باتیں ہیں، ان کی کتب میں آپ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں بیچارے شیعہ کہ مجتہدین کیا قرآن و حدیث پہ وہ غور کرتے ہیں. بابا کہاں آپ دیکھیے جواہر الکلام جو صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی رحمہ اللہ کی کتاب معروف و مشہور ہے، یا کتاب تنقیح ہے سید ابو القاسم الخوئی ہے، یا کتاب فقہ الصادق سید محمد صادق روحانی صاحب کی کتاب، ان کی کتب کو دیکھیے. ان کی کتب یہ نہیں ہے کہ شرح حدیث ہوں، ان کی کتب یہ نہیں ہے کہ یہ احادیث جس طرح ہم نے بیان کیا ابھی جو تفصیلات دی ہیں، یہ اس طرح کے ابحاث و احادیث میں نہیں. یہ ایک دوسرے کے نظریات کہ فلاں مولوی نے کیا کہا ہے، اور مولوی دنیا میں بہت گزرے ہیں میرے عزیزوں. یعنی جب سے شیعوں میں اجتہاد کا فن کا آغاز ہوا ہے شیخ طوسی کے زمانے کے بعد سے اس آج تک بہت قد آور بہت بڑے علماء گزرے ہیں، جو انہوں نے اپنی عمر دی ہے، اپنے 10 20 یعنی 40 50 سال انہوں نے لگائے ہیں حوزات علمیہ میں اور تدقق میں، دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ مختلف نظریات کی وہ جانچ پڑتال کریں، ان کو فائن ٹیون کریں یا ان کو تغییر کر دیں، نئی نظریات پیش کریں. تو جب آپ کے پاس ایک ایسا تاریخ ہے کہ 1000 سال سے مختلف شخصیات، جو ہر شخص اپنے زمانے میں نہایت ذہین تھا اور نہایت دیانتداری سے اور نہایت محنت سے
وہ ایک فن پہ کام کرتا آ رہا ہے کہ نظریات کی وہ کیا کریں، جانچ پڑتال کریں، اگر اس میں کوئی خامی ہے اس کو دور کریں، اس کو بہتر طریقے سے اس کو پیش کریں، اس کو فائن ٹیون کریں، یا اگر وہ اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی تکمیل کر دیں، خامی ہے تکمیل کر دیں، یا دوسرے نظریات کے شامل کر دیں۔ تو اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ نظریات کا ایک کیا کہہ دوں، ایک ہمالیہ کا جو چٹان ہے، پہاڑ ہے، اس طرح کا ایک کوہستان ہے ہمارے سامنے فقہ میں نظریات اندر نظریات اندر نظریات اندر نظریات اندر نظریات، اصول میں اور فقہ میں، اور اس کا نام فقہ، ایک دوسرے کے نظریات کو پڑھتے ہیں، اور ان نظریات کا اساس بھی جو اصل ریشہ ہے کہاں سے لیا گیا ہے، اس کو مخالفین سے، عمریہ سے، عمریہ سے لیا گیا ہے میرے عزیزوں۔ فقہ اقتباس ہے، مقتبس ہے، ماخوذ ہے عمریہ سے، اور عمریہ نے کس سے لیا ہے؟ یہود سے لیا ہے۔ عمریہ نے کس سے لیا ہے؟ یہود سے لیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ فقہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اس میں تسامح ہے، تسامح ہے، اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ لذا جب ہم اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ عوام کی ذہن، عوام بیچارے طالب علم مولوی جو جاتے ہیں حوزے میں پڑھنے کے لیے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مجتہدین یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ کتاب مقاصد کو پڑھیا، کتاب رسائل شیخ مرتضیٰ کو پڑھی، کہاں ہے، کہاں وہاں پہ احادیث میں تعمق ہے، کہاں ہے؟ میں نہیں کہتا کہ فقہ میں حدیث نہیں، فقہ میں حدیث ہے، لیکن اصلی کام حدیث نہیں ہے، اصلی کام نظریات کی جانچ پڑتال ہے، اسی میں ان کا عمر گزر جاتا ہے، انہی میں ان کا عمر صرف ہوتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل آئی؟ ہم نے کہا شیخ مرتضیٰ انصاری نہایت ہی بلند پایا کہ عالم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عالم ہے تو وہ اپنے فن میں عالم ہے، سمجھ میں آ رہی؟ ہم اس علم کو اساسی سے نہیں مانتے، میرے نزدیک فن اجتہاد، علم اصول، علم فقہ ہمارے نزدیک اساس ہی سے ہیں، یہ ہے انحراف ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن جو لوگ اس کو علم سمجھتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو ان کے نزدیک یہ بہت قداور شخصیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب تشیع سے خارج تھے ہمارے نزدیک، یعنی نہیں، عقائد میں یہ صحیح ہیں بیچارے۔ بعض مجتہدین تو ایسے بھی ہیں کہ عقائد میں صحیح نہیں ہے مرحوم شیخ محمد حسن اصفہانی، شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی نہایت الدرایا میں وہ تو صاف کہتے ہیں کہ کافر بھی مجتہد بن سکتا ہے۔ مجتہد یعنی اجتہاد کرنا، جس طرح فتویٰ دیا جاتا ہے، اگر کوئی کتب فقہ پڑھتے کافر بھی ہو تو وہ بن سکتا ہے مجتہد، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ مجتہد۔ لذا مجتہدین میں منحرف حضرات آپ بہت دیکھتے ہیں، منحرف کے عقیدے کے لحاظ سے وہ بہت منحرف ہیں، کیونکہ ان کا احادیث سے سروکار نہیں ہوتا۔ جو شخص کی احادیث سے سروکار ہوتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، وہ بہت ہی مولائی ہوتا ہے، کیونکہ احادیث کی وادی کچھ اور ہے، فضائل کے وہ ابحار دیکھتے ہیں، فضائل کے سمندر دیکھتے ہیں احادیث میں، تو وہ ان کا عقائد بہت صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث وہ تو نور اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یا کمیل لا تأخذ عنا تکم منا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کمیل سے فرمایا، کمیل صرف ہم سے لے لو، صرف ہم سے سیکھ لو، اگر تم ہم سے سیکھو، صرف ہم سے سیکھو گے تو تم اہل بیت کا ایک فرد ہوگے، اہل بیت میں سے ہوگے، جیسے سلمان منا اہل البیت۔ اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، جب آپ اپنے تمام اصول دین، فروع دین، اخلاق سب کن سے لیں گے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے لیں گے، عقائد ان سے لیں گے۔ مجتہدین عقائد کن سے لیتے ہیں؟ آپ جا کے حوزے میں دیکھیے، اگر میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب ہوگا عزیزوں، وہ سب سے بڑا تعجب واقعا یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ کہ مذہب شیعہ بچا کیسے ہے۔ یہ مذہب شیعہ جب ہمارے حوزے ایسے ہیں، مراجع ایسے ہیں، مجتہدین ایسے ہیں، تو سب سے بڑا معجزہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واللہ یہی ہے کہ یہ مذہب بچا کیسے، جب سب سے بڑے دشمن اس مذہب کے تو اسی کے دامن میں ہے، اسی کے مراکز میں ہیں، ان مدارس ان کے ہاتھ میں ہیں، حوزے ان کے ہاتھ میں، سب رہبری اور قیادت انہی کے ہاتھ میں ہے، سب وجوہات شرعیہ انہی کے ہاتھ میں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حوزے میں جو چیزیں پڑھائی جاتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، شواہد الربوبیہ لملا صدرہ، الاشارات والتنبیہات لابی علی سینا، الاسفار الاربعہ لملا صدرہ، اللہ آپ کا بلا کرے، شرح المنظومہ لملا علی ہادی السبزواری، یا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو الفصوص لابی بکر بن عربی، سب کفر صریح پڑھایا جاتا ہے عقیدے کے طور پر۔ بات بہت دور گئی ہے عزیزو، اغلب مجتہدین ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں، نستجیر باللہ، لیکن ان میں ہیں بہت سارے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، لیکن اغلبیت ایسی نہیں ہے، ان میں بہت سارے مولائی حضرات ہیں، بہت سارے ہیں مجتہدین میں جو نہایت ہی مولائی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں،
عقیدے میں وہ بہت صاف ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، بہت ان میں ہوتے ہیں اہل تقویٰ ہوتے ہیں، اہل نماز شب ہوتے ہیں، اہل تہجد ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں ان میں کرامات ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں ان باتوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سب کام صحیح ہیں۔ اگر کوئی شخص مولائی ہے، وہ اس کے مولائی ہونا، اہل بیت علیہ السلام، مولائی سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا وہ اقرار کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے براعت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بہت چہیتا ہے، جان دل قربان کرنے پہ حاضر ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ایمان ہے اچھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سب کام اچھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص ایک لحاظ سے بہت ہی مولائی ہو، دوسرے لحاظ سے اس کے خامیاں بھی ہوں۔ تو اسی طرح مجتہدین حضرات میں جو حضرات مولائی ہیں، وہ مولائی ہونا ان کی صحیح ہے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ جیسے مثلا مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی بہت مولائی آدمی تھے، آغا وحید خراسانی مولائی آدمی ہے، وہ مولائی ہونا ان کی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سب کام صحیح ہیں، ان کا اجتہاد و تقلید کا طریقہ یہ بھی صحیح ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو شیخ مرتضی انصاری بہت قد آور شخصیت ہیں، بہت بلند پائے کی شخصیت ہیں، کس لحاظ سے؟ علم اصول میں، علم فقہ میں، ان کے اپنے اصول میں، اور ان کے یعنی انہوں نے فقہ مکاسب کو کاملاً متحول کر دیا ہے، علم اصول کو کاملاً متحول کر دیا ہے انہوں نے مجتہدین، اور یہ مثلا آخوند خراسانی وغیرہ یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ کتاب مطارح الانظار ان کی کتاب ہے۔ یہاں پر کتاب مطارح الانظار میں میرے عزیزوں، یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ مطارح الانظار ان کی فقہ کی اصول کی تقریرات ہیں، بات کرتے ہیں کہ کیا عالمیت شرط ہے مرجع میں یا نہیں ہے، شرط ہے مرجع میں یا نہیں ہے۔ تو بات یہاں پہ چڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہتے ہیں کہ عالمیت مرجع میں شرط نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں تقلید کی، وہ مطلق ہے، احادیث کی جن سے ہم تقلید ثابت کرتے ہیں وہ احادیث کیا مطلق ہے، ان میں شرط نہیں ہے عالمیت کی۔ جب معصوم نے شرط نہیں لگایا ہے، مطلق بولا ہے، تو آپ عالمیت کی شرط نہیں لگا سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہے بات سنی، لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے وقوف آدمی، حدیث کی بات، حدیث کا کیا کام تقلید سے؟ ان حدیث سے تو تقلید ثابت نہیں ہوتی، ان حدیث تو اصل تقلید ثابت نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں تقلید ثابت ہے، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث مطلق ہے، عالمیت کی شرط نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ بتا رہا انظار جلد 2 صفحہ نمبر 476، وَأَمَّا السُّنَّةُ، عالمیت کی بحث سنت میں، حدیث میں، یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس احادیث و روایات ہیں، اگلے صفحے میں دیجئے، وجہ الدلالہ فی هذه الاخبار ان بعضها مختصة بالفتوى وبعضها شاملة للرواية ايضا فيكون هذه الروايات ادلة على التقليد وباطلاقها تدل على جواز تقليد الميت ايضا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ عالمیت کی شرط نہیں ہے مرجع میں، وہ کیا کہے گا؟ کہتے ہیں ہم تقلید میں کے متعلق روایات موجود ہیں، روایات میں جو آیا ہیں، بعض ہیں کہ آپ کس سے حدیث قبول کریں، بعض روایات میں ہے کہ کس سے حدیث قبول کریں، ان کا فتوے سے کوئی کام نہیں ہے، بعض احادیث میں کیا ہے کہ کس سے فتویٰ قبول کریں۔ تو یہ روایات جو ہیں کیا ہیں؟ یہ روایات مطلق ہیں، اس میں عالمیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جب معصوم نے عالمیت کی شرط نہیں لگائی ہے تو آپ کیا کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ جواب میں شیخ مرتضیٰ کہتا ہے، والجواب، جواب کیا کہتا ہے شیخ مرتضیٰ؟ ان قضیة الانصاف عدم دلالة جملة من هذه الاخبار على قبول قول المفتی۔ کہتا ہے کہ اے میرے عزیز، اغلب یہ جو احادیث، نہیں کہتا کہ سب احادیث، کہتا ہے اغلب احادیث جن سے آپ کہتے ہیں تقلید ثابت ہوتی ہے، ان کا تقلید پہ تقلید کیا ہے؟ قبول قول المفتی، مفتی کے فتوے کو ہم قبول کریں، یہی تقلید ہے۔ یہ اس کا اس پہ دلالت ہی نہیں ہے۔ یہ روایات ہیں اصل میں کیا ہے؟ حدیث کے لیے متعلق ہے، تم کن سے حدیث لے لو، حدیث کن سے قبول کرو، ان کے متعلق ہے، ان کا فتوے سے اور مفتی سے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن انصاف کرتے چلیں شیخ مرتضیٰ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اغلب یہ ہے، اغلب روایات یہ ہیں کہ اس کا کام تقلید سے ان سے ثابت نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آخوند صاحب کفایت الاصول اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات سے تقلید ثابت ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ ابھی آخوند کی باری آئے گی تو اس کے متعلق ہم مزید بات کریں گے اور دکھائیں گے۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر آپ کا رہا 478 میں، پھر آگے عزیزو صفحہ نمبر 536 میں، فإن الإطلاقات المذكورة بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصل التقليد
ان هذه الاطلاقات، کہتا ہے جو اس اب یہاں پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں شیخ مرتضیٰ اس پچھلے صفحے میں، صفحہ نمبر 476 میں کیا کہا انہوں نے، کہتا ہے کہ اغلب یہ روایات جو ہیں اس کی تقلید سے کوئی نہیں، یہاں پہ کہتا ہے کہ سب کی بات کر رہا ہوں، سب کے جس اطلاقات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ احادیث مطلق آئی ہیں کہ ان میں تقلید ثابت ہے اور اس میں عالمیت کی شرط نہیں ہے، کہتا ہے ان الاطلاقات المذکورہ بعد الغض عن نہوضها على مشروعیت اصل التقلید، کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں قبول ہی نہیں ہے کہ یہ اصل تقلید کو ثابت کرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے انکار کر دیا سرے سے، بیخ سے، ریشے سے انہوں نے اکھاڑ دیا کہ بھئی حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں ہے، اصل سے ثابت نہیں ہے، بعد الغض عن نہوضها، کہتے ہیں کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ان اطلاقات سے اصل تقلید ثابت ہوتی ہے، اعتراف ہے عزیزوں، اعتراف ہے کہ اصل تقلید حدیث میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، کفایت الاصول جو مرحوم آخوند خراسانی جو شاگرد رہے ہیں مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری کے، اور یہ دو حضرات جو ہیں آخوند اور شیخ مرتضیٰ، جب ہم شیخ کہتے ہیں تو وہ فقہ و اصول میں اس کا اطلاق یہی ہوتا ہے شیخ مرتضیٰ، آخوند کہتے ہیں تو اسے منظور اور مقصود یہی آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول ہے، یہ دو حضرات بہت قداور ہیں، یعنی ان دونوں نے اصول کو متحول کر دیا ہے، بہت باریک بین، بہت صاحب دقت لوگ ہیں۔ کفایت الاصول تالیف آخوند الخراسانی رحمہ اللہ، چھاپ مؤسسۃ آل البیت، یہاں پر صفحہ نمبر 475 میں ولا اطلاق فی ادلۃ التقلید بعد الغض عن نہوضها عن مشروعیت اصلہ، کہتا ہے کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ کیا کہ مرجع میں حیات یا مرجع میں عالمیت شرط نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں میت کی تقلید کرنا جائز ہے، یا کیا کہیں گے، یا کہیں گے کہ کیا کرنا ہے، غیر عالم کی تقلید جائز ہے، تو کس لیے کہتے ہیں کہ جو دلیل ہے تقلید کی، امام علیہ السلام نے فللعوام ان يقلدوا واما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم، افتي في المسجد، اجلس في المسجد وافتي للناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك، ابان ابن تغلب سے فرمایا کہ تم مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ افتے فتوا دے دو، تو یہ احادیث کیا ہیں، مطلق ہیں، ان میں شرط نہیں ہے کہ عالم ہو یا زندہ ہو۔ آخوند کیا کہتا ہے، آخوند کہتا ہے اولا ادلت التقلید بعد الغض عن نہوضها على مشروعیت اصلہ، کہتے ہیں پہلی بات تو ایک ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ان احادیث سے تقلید ثابت ہوتی ہے، ثابت تقلید ہوتی ہی نہیں ہے ان سے، ان احادیث کو چھوڑیے، وہ عوام کو سنانے کے لیے سمجھ آ رہی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اطلاق نہیں ہے یا مطلق نہیں ہے، یعنی اس میں اس چیز کی بیان ہی نہیں ہے، اگر کسی کوئی مطلب بیان ہی اس کا نہیں ہے تو اس میں اطلاق بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کتاب ہے منتہی الدرایہ فی توضیح الکفایہ، بہترین شروح میں شمار ہوتا ہے کفایہ کی، اس میں جلد نمبر 8 جو مرحوم جزائری مرحوم نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت بلند پائے کے عالم تھے، یہ صفحہ 549 میں، معاف کیجیے 539 میں ولا اطلاق فی ادلۃ التقلید، ادلۃ التقلید کیا ہے، الروایات المتقدمہ، روایات متقدمہ کون ہے، مثلا واما من كان من الفقهاء فللعوام ان يقلدوا وفرجعوا فيها الى رواة حديثنا، یہ روایات جن سے کہا گیا ہے کہ ان سے تقلید ثابت ہوتی ہے، یہ روایات مطلق ہیں، اس میں نہ عالمیت کی شرط ہے نہ حیات کی شرط ہے، زندگی کی شرط ہے، میت کی آپ تقلید کر سکتے ہیں، لذا اس کا جواب دیتے ہوئے آخوند صفحہ نمبر 540 وقد اجاب المصنف عن الاستدلال بالاطلاق بوجہین، مصنف نے دو جواب دیا ہے، ایک جواب یہ دیا کہ اس میں اطلاق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جواب اصل اطلاق کو انکار کر دے، فرمایا کہ احدهما ان هذه الادله اللفظيه ليست في مقام جواز تشریع جواز التقلید، یہ ادلہ لفظیہ یعنی کیا، احادیث ان احادیث سے آپ کیا کہتے ہیں، ان سے کیا ہے تقلید ثابت ہوتی ہے، یہ تقلید سے ان کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، یہ تقلید کی مشروعیت بیان کرنے کے لیے صادر ہی نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا عزیزوں؟ پھر
صفحہ نمبر 541 میں یہ كلام آخون ہے. بعد الغض عن نهوضها على عشر مشروعية أصلها، أي نهوض الإطلاقات على مشروعية أصل جواز التقليد. کہ اطلاقات کا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ اصل تقلید اس سے ثابت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ جب ہم آپ کی خدمت میں یہ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احادیث کو، ان احادیث سے مجتہدین حضرات استدلال کرتے ہیں کہ احادیث سے تقلید ثابت ہوتی ہے، ان احادیث کو ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے. ان احادیث کو ہم پیش کریں گے اور ان کی بررسی کریں گے اور احادیث کو پڑھیں گے آپ کے لیے اور بتائیں گے، اور اس وقت آپ کو بتائیں گے کیا ان سے تقلید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن ان باتوں سے پہلے یہ اعترافات ان کے بڑے بڑے مجتہدین کے، تقلید جو ہے وہ تقلید جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، فرمان اہل بیت علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی. ان کو پیش کرنا لازم و ضروری ہے. اور یہ جو ہے آخوند خراسانی ہے یا مثلا یا شیخ مرتضی انصاری ہیں، یہ یعنی تاریخی لحاظ سے ایسے عالم ہیں جن کا شیعہ تاریخ کے اجتہاد میں بہت کم گزرے ہیں. یعنی موجودہ مراجع کو آپ دیکھیں، یہ تو گنتی میں نہیں آتے ان کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ تو ان کے شاگرد کے حساب میں بھی نہیں آتے. جیسے شیخ مرتضی انصاری ہیں ان مثلا، یا مرحوم آخوند خراسانی ہیں، یہ تو نوادر دہر میں سے ہیں فن اجتہاد میں، فن تقلید میں، فن فقہ مصطلح میں، علم اصول میں. کتاب نہایت الدرایا فی شرح الکفایہ، تعریف شیخ محمد حسین الاصفہانی، جس کو کمپانی بھی کہتا ہے، الجزء الثالث. یہ شیخ محمد حسین الاصفہانی یہ بہت بلند پائے کہ یہ مرحوم خوئی کے استاد ہیں اور آخوند خراسانی کے شاگرد ہیں، اور ان کا شمار ان مدققین میں ہوتا ہے فن علم اصول میں جو بہت تاریخ میں کم گزرے ہیں، اور علماء بہت ان کے کلام میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت تیزبین شخص ہیں. اور ان کے اکثر جو درس خارج پڑھائے جاتے ہیں انہی حضرات کے نظریات کے سائے میں پڑھائے جاتے ہیں. شیخ مرتضیٰ نمبر 1، آخوند خراسانی نمبر 2، پھر انہی کی باری آتی ہے محمد حسین اصفہانی، محمد حسین نائینی اور اغازیہ العراقی. انہی کے مدار میں چلتا ہے اکثر جو درس خارج ہوتے ہیں، اور انہی حضرات میں سب سے زیادہ جو تیزبین کہا جاتا ہے محمد حسین اصفہانی کا. ان کی باتوں کو نقل کرنا اور سمجھانا یہ ایک مدرس کے لیے درس خارج میں بہت فخر کی بات ہوتی ہے. میں ان کی بات آپ کو دکھاتا چلوں. یہ کتاب نہایت الدرایا میں مجلد الثالث، یہاں پر صفحہ نمبر، یہ ان کی تصویر ہے، مرحوم ہوئے ہیں، خدا رحمت فرمائے، صفحہ نمبر 472 میں اطلاق، جنہوں نے اطلاق سے یعنی اطلاق کس کو بولتے ہیں؟ شرط نہیں ہے، شرط قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے. فرمایا کہ تقلید کرو، نہیں کہا کہ عالم کی تقلید کرو یا حی کی تقلید کرو، زندہ مجتہد کی تقلید کرو. کہا کہ تقلید کرو. ہم تقلید کرتے ہیں، شرط نہیں لگایا. مردے کی تقلید کرتے ہیں یا غیر عالم کی تقلید کرتے ہیں، شرط آپ کہاں سے لے کے آئے؟ معصوم نے شرط نہیں لگایا، حدیث مطلق ہے. تو اطلاقات کا جواب کہتے ہیں کہ حدیث اطلاقات کیا ہے؟ احدہما، اس کا جواب دو طریقے سے ہیں. ان مورد الاطلاقات ہی الروایہ دون الفتویٰ. کہتے ہیں بے وقوف یہ احادیث جن کو آپ کہتے ہیں ہو یہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، روایت حدیث کی طرف مراجعہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روایت لے لو ان سے، نہ کہ فتویٰ لے لو. وہ فتویٰ دیتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، فتویٰ تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روایت لے لو. جن احادیث کو تم گمان کرتے ہو، سوچتے ہو. ابان ابن تغلب سے کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، فرمایا امام باقر علیہ السلام نے، اجلس فی المسجد وفتل الناس، مسجد میں بیٹھو اور فتوے دے دو. اس زمانے میں فتویٰ حدیث کو کہتے تھے، فتویٰ یعنی حدیث بیان کرو لوگوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس زمانے میں فتویٰ ہوتی ہی تھی نقل حدیث سے. یہ اس کا جو مصطلح فتویٰ آج کل ہے اس سے کام ہی نہیں ہے اس روایت و احادیث کا. ان مورد الاطلاقات هي الرواية دون الفتوى، بل قد عرفت، میں نے آپ کو سمجھایا پہلے، ان ما فيه مادة الافتاء والاستفتاء غير ظاهر في الفتوى المصطلح عليها المتقومة باعمال الرأي والنظر، بل مادتها حتى بلسان الشرع كذلك. جن احادیث میں لفظ فتویٰ آیا ہے، لفظ استفتاء آیا ہے، فتویٰ کہ فتویٰ دے دو، فتویٰ لے لو. ان احادیث میں مادہ استفتاء، اس سے منظور یہ فتویٰ مصطلح جو آج کل ہے، یعنی اجتہاد کا نتیجہ. آپ جاتے ہیں مرجع کے پاس، وہ مرجع سے استفتاء کرتے ہیں، وہ حدیث آپ کو نہیں سناتا، وہ اپنے اجتہاد کا نتیجہ آپ کو 2 جملے دے کہتا ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ کرو وہ کرو، وہ یہ بتاتا ہے آپ کو.
احادیث میں جو استفتاء آیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو آج کل جس کو فتویٰ کہا جا رہا ہے. اس زمانے میں فتویٰ استفتاء کس ہوتا تھا؟ نقل حدیث اور قبول حدیث. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کہتے تھے. لذا جس اطلاقات کی تم بات کر رہے ہو وہ اطلاقات کا اس موجودہ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم کہتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ مطلق آیا ہے. مطلق آیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کا تقلید سے کام ہی نہیں ہے. اچھا، مضافا ان الافتاء في الصدر الاول في مقام نشر الاحکام كان بنقل الروايات لا باظهار الرأي والنظر. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، لیکن فتویٰ نہ مصطلح فتویٰ اعمال الرأی والنظر، یعنی کیا؟ اجتہاد اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا. وہ کیا؟ بنقل حدیث، بنقل الروایہ. فتویٰ ان کا کیا ہوتا؟ نقل حدیث ہوتا. حدیث سناتے تھے لوگوں کو. حدیث فرمان امام صادق علیہ السلام کہ میرے مولا نے یہ فرمایا ہے اس مسئلے میں، یہ کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ سناتے تھے. تو تم ان احادیث کو لے کر ان سے تقلید ثابت ہی نہیں کر سکتے. ان کا موجود ان کا مفہوم ہی کچھ اور ہے. وہ کسی اور مطلب سے امام علیہ السلام نے بات کیا. اس موضوع کا امام علیہ السلام کی بات کو سمجھ لو، وہ کسی اور موضوع کے متعلق ہے. اس بات کی طرف جس کو آپ اس کو گما کر آ کے اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہو، اس سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی فتویٰ کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ موجودہ فتویٰ سے نہیں ہے، جو فتویٰ حدیث میں اس کا ذکر ہے. ان الافتاء فی الصدر الاول، افتاء فتویٰ دینا زمان معصومین علیہم السلام نے، فی مقام نشر الاحکام، کہ احکام، لوگوں کو احکام سنایا جائے، حلال و حرام سنایا جائے. فتویٰ کیسے ہوتا تھا؟ بنقل الروایات، نقل حدیث سے ہوتا تھا. لا باظہار الرأی والنظر، نہ یہ کہ تم اپنی اوپینین آپ کا کیا ہے، آپ کا رائے شریف کیا ہے، نظریہ کیا ہے، آپ کا اجتہاد کیا ہے. بجعل الروایت المحکیہ مستندا لرأیہ، کہ آپ حدیث جو ہے وہ آپ کا مستند ہے. ابھی جو مراجع فتوے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ حدیث ہمارا مستند ہے. وہ حدیث، وہ مستند آپ کو نہیں سکھائیں گے، فتوے کی دلیل آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ آپ صرف اپنا فتویٰ آپ کو سنائیں گے. اس پہلے زمانے میں ہی نہیں ہوتا تھا. وعليه في الإطلاقات غير متكلفة لحال الفتوى حتى يتمسك بإطلاقها. لذا یہ اطلاقات احادیث میں جو عدم شرط ہے، اس کا اس تقلید مصطلح سے کام ہی نہیں ہے. تقلید مصطلح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تاکہ آپ اس اطلاقات سے کیا ثابت کریں کہ مرجع میں حیات شرط نہیں ہے، مرجع میں عالمیت شرط نہیں ہے. وہ احادیث ان کا مورد بیان صدور حدیث ہے، نقل حدیث ہے، نہ نقل فتویٰ. پھر فرمایا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، وَإِلَيْهِ يَؤُولُ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ قُدِّسَ سِرُّهُ بعد الغض عن نهوضها إلى آخره. کہتے ہیں میرے استاد آخوند خراسانی نے جو اپنے کتاب میں کفایہ صفحہ 475 ہم نے آپ کو سنایا کہ کہا کہ عدلۃ التقلید بعد الغض عن نهوضها، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصل تقلید کو ثابت نہیں کرتی. حدیث اصل تقلید کو ثابت نہیں کرتی. اس سے مقصود میرے استاد کا یہی جملہ ہے. اس زمانے میں جب یہ احادیث صادر ہوئی ہیں جن سے آپ کہتے ہیں کہ اس سے تقلید منظور ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ سے ہے قبول حدیث اور صدور حدیث. اس سے مراد یہ ہے، اس کا فتوے بازی سے اور اجتہاد سے کام ہی نہیں ہے. ابھی میں اس مزید انشاءاللہ اعترافات مراجع کا اور علماء کا انشاءاللہ آپ کے اگلے اسپیچ میں کب ہوگا آپ کی خدمت میں بتائیں گے. اچھا، میں آپ کے کامنٹس کا جواب دے دوں. کامنٹس میں کیا لکھا ہے؟ کامنٹس جو اردو میں لکھے گا اس کا جواب دیں گے بھائی، جو انگلش میں لکھتا ہے اس کا جواب یہاں پہ نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پڑھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے. بھائی مدد مانگ رہے علامہ صاحب سے. اچھا جی بالکل، یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو یوٹیوب والے. ہم سے سوال ہے اللہ صاحب جو دلیل دے رہے ہیں ان پر غور کرو. اچھا، یوٹیوب میں کوئی سوال خاص نہیں ہے. فیس بک میں دیکھیں، کوئی نقد ہے آپ کا، کوئی چیلنج ہے آپ کا. اب ہم بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی بھی نہیں، آتی بھی ہے یا نہیں اس کی دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یوٹیوب والے. اچھا، یہاں پر بھی کوئی
دیکھیں یہاں پہ آپ کے کامنٹس پڑھیں، معاف کیجیے گا. کوئی خاص کامنٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے. خاص کامنٹس آپ کے یہاں پہ کہ ہم سے کوئی سوال کیا گیا ہو، کیونکہ جو سامنے والے آگے ہیں کامنٹس، ان میں کوئی ہم سے مخاطب نہیں ہے. ایک نے فرمایا مظہر سومروں نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث تقلید موجود ہے. جی حدیث ہم پڑھیں گے آپ کو، لیکن ابھی جو ہے نا آپ سن رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مراجع ہیں آپ کے، یہ بڑے بڑے مجتہدین ہیں آپ کے. انہوں نے یہ جو آپ کو حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو 100 مرتبہ پڑھا ہے. شیخ مرتضی انصاری نے اور آخوند خراسانی نے اور شیخ محمد حسین اصفہانی نے، انہوں نے اس کو حدیث کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں، تقلید سے تعلق نہیں ہے، یہ قبول روایت اور نقل روایت کے لیے صادر ہوئی ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے متعلق مزید بات کریں گے جب اس حدیث کو ہم نقل کریں گے مستقل دلیل کے طور پر کہ یہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس سے ثابت کریں. لیکن ابھی آپ یہ لوگوں نے جن احادیث کو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، ان احادیث کو ان لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، کہاں مجتہدین کو خمس دینے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزو. رائے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جو اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں اس کی دین وہ ہے. میری رائے کا کیا اہمیت ہے؟ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر مجتہدین کے پاس کوئی حدیث ہے وہ آپ کو دکھائیں، تو خمس ان کو دیا جائے. ان سے پوچھ لیں. ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث و روایت نہیں ہے. مزید انشاءاللہ خمس کے موضوع پر جب بات کریں گے اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مرزا محمد اخباری نے جو اصولین کے حوالے سے جوابات دیے ہیں انہیں بھی بیان کر دیں. مجھے اخباریوں سے کوئی کام نہیں ہے عزیزوں. میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں کہ میں اخباریت کا دفاع کروں، اور میں نہ اخباری ہوں، میں نے اخباریت کا دفاع کرتا ہوں. میں اہل بیت علیہ السلام کا غلام ہوں. میں اہل بیت علیہ السلام نے میرا نام اخباری نہیں رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور نہ مجھے کوئی تعہد ہے کہ میں ملا امین اسرابادی یا مرزا محمد اخباری یا کسی دوسرے اخباری کی یا کسی بھی غیر معصوم کے کلام کی میں دفاع کروں. مجھے کام ہی نہیں. وہ خود جانے، آپ ان کے کلام کو جاننا چاہتے ہیں خود ان کے کلام کو پڑھیے. میں جو نقل کرتا ہوں، جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ اخباریوں کے کتب سے نکال کے آپ کو نہیں بتاتا. میں یہ کلام جو کہتا ہوں یہ سب کہتا ہوں اہل بیت علیہم السلام کی کتب سے، اور میرے اپنی تحقیقات ہیں. اور یہاں پہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں اخباریوں کا دفاع کروں اور یا اپنے آپ کو اخباری کہلا دوں. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اخباری کا نام دے. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو صرف شیعہ کہہ سکتے ہیں. اس سے آگے اپنے آپ پر نام رکھنا یہ کس حدیث کس روایت میں ہے؟ بلے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا آپ کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے. یا علی مدد، یا علی